بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں تفصیل سے ان اشیاء کا ذکر کریں گے جو حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین کی طرف اترتے وقت ساتھ عنایت فرمائی گئی تھی، یا جن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ امام طبری علیہ رحمت اللہ نے تاریخ طبری میں ابن اسحاق سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اترے تو ان کے ساتھ جنتی درختوں کے پتے تھے جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے اس پہاڑ پر بکھیر دیا۔ بس تمام پاکیزہ غذاؤں کی اصل جنتی ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہندوں میں ہر قسم کا پھل اور میوہ پیدا ہوتا ہے۔ اور قسامہ بن زبیر اشری رحمت اللہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو توشہ کے طور پر جنت کے پھل عنایت فرمائے گئے اور پھر انہیں ہر چیز بنانا سکھائی گئی۔ بس تمہارے یہ تمام پھل جنت کے پھلوں سے پیدا ہوئے، فرق صرف اتنا ہے یہ زمینی آب و ہوا کی وجہ سے اپنی حالت تبدیل کر جاتے ہیں، جبکہ جنت کے میوے گلتے سرتے نہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت کی ہوا کا تعلق تھا، جنت کے درختوں اور وادیوں سے جڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جنت کی خوشبو دنیا میں آتی تھی، لہذا دنیا میں موجود خوشبوئیں جنت کی ہوا کی وجہ سے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لاتے وقت آپ علیہ السلام کے ساتھ حجر اسود بھی نازل ہوا جو اس وقت برف سے زیادہ سفید تھا۔ عصائے موسیٰ جو جنت کے درخت ریحان کی لکڑی کا تھا اور اس کی لمبائی 10 ذراع تھی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر، یہ بھی ان پر نازل ہونے والی چیزوں میں سے ایک تھا۔ اس کے علاوہ درختوں سے نکلنے والا گوند، اس کے بعد لوہے کی سل، ہتھوڑا اور چمٹا بھی نازل ہوا۔ تاریخ طبری جلد اول حصہ اول۔ منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پہاڑ پر اتارا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کا قد مبارک اس قدر تھا کہ آپ علیہ السلام پہاڑ پر کھڑے کھڑے فرشتوں کی آوازیں سنتے اور جنت کی ہوا سے لطف اندوز ہوتے۔ پھر انہیں پست قامت یعنی 60 ذراع کر دیا گیا اور اسی قد پر وفات پائی۔ آپ علیہ السلام جب پہاڑ پر اترے تو دیکھا لوہے کی ایک بڑی شاخ پڑی ہوئی ہے جو کہ پہاڑ پر اگی ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب ہتھوڑا بھی دیکھا تو فرمایا یہ دونوں ایک ہی جنس ہیں۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام نے ہتھوڑے سے لوہوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ جب شاخ کمزور ہو چکی تو حضرت آدم علیہ السلام نے آگ جلائی اور اسے گرم سرخ کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لے کر آئے تھے یا 2 پتھر لائے تھے جن کو رگڑ کر حضرت آدم علیہ السلام نے آگ جلانے کا طریقہ بتایا۔ یوں بھی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ کو پکڑا ہوا تھا، جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کو ہاتھ لگایا تو جل گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جانور آج تک انسان سے ڈرتے، بدکتے اور وحشت کھاتے ہیں۔ ایک اور روایت یوں بھی ملتی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے کھانے کے لیے 30 قسم کے پھل عطا کیے، سبحان اللہ۔ ان میں سے 10 چھلکے والے، 10 گٹھلی والے اور 10 ایسے جن کا نہ چھلکا تھا اور نہ ہی گٹھلی تھی۔ چھلکے والے پھلوں میں اخروٹ، بادام، پستہ، جیٹھا، خشخاش، ستیا سپاری یا جفت بلود، گول بلود، کھجور سیاہ چمکدار، بغیر گٹھلی، انار اور کیلا شامل تھے۔ گٹھلی دار پھلوں میں آڑو، خوبانی، آلو بخارا، کھنجور، امبیر، بیر اور شفاتلو اور انار گولر اور شاہ لوج تھے۔ اور ایسے پھل جو چھلکے اور بغیر گٹھلی والے تھے
ان میں سیب بھی، ناشپاتی، انگور، شہتوت، انجیر، لیمو، خرنوب، ککڑی یعنی کھیرا اور تر اور خربوزہ شامل تھے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہونے لگی، جس کے بارے میں التجا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور کی، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام گندم کے ساتھ دانے لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یہ وہی ہے جو آپ علیہ السلام کے جنت سے اخراج کا سبب بنی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پھر پوچھا، میں ان دانوں کا کیا کروں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ان کو زمین میں پھیلا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانے لیے اور زمین پر پھیلا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گھڑی میں ہی ان کو اگا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، فصل کو کاٹیں۔ بس فصل کو کاٹا گیا۔ پھر کہا، اس کو جمع کریں اور اپنے ہاتھوں سے رگڑیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، پھر پھونک مار کر اس کے بھوسے اڑائے اور باقی صرف دانے رہ گئے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کو دو پتھروں کے پاس لائے اور ایک پر دانے رکھ کر دوسرے پتھر سے پیسنے کا طریقہ بتایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دانوں کو پیسا، پھر ان سے آٹا گوندھا، آگ جلائی اور اس پر روٹی بنائی۔ یوں یہ آگ پر تیار ہونے والی سب سے پہلے روٹی تھی۔ ناظرین، طریق تبری مل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مجھے میری عزت کی قسم، میں تمہیں ضرور زمین کی طرف اتاروں گا جہاں تم زندگی بھر تلخیاں اور مشقتیں برداشت کرو گے۔ پھر انہیں زمین کی طرف اتار دیا گیا۔ اس سے قبل وہ جنت میں فراغی کے ساتھ کھاتے تھے، مگر اب انہیں ایسی جگہ اتار دیا گیا جہاں کھانے پینے کی اشیاء کی فروانی نہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں لوہے کی صنعت سکھائی، کھیتی باڑی کا حکم دیا، انہوں نے زمین کو تیار کیا، کھیت بویا، پھر اسے سیراب کیا، یہاں تک کہ اس کی فصل کاٹنے کے وقت کو پہنچ گئی۔ پھر بالترتیب اسے گاہا، چھانا، پیسا، گوندا، پھر روٹی بنائی اور تب کھائی، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے انہیں معلوم ہوا۔ دوستو، اس وقت تک حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی زمین پر اترنے کے بعد ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ان کی زمین پر پہلی ملاقات سے متعلق مفصل حالات ہم آپ کو اپنی آئندہ ویڈیو میں پیش کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک علم دین پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بے شک دوستو، اللہ پاک اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اس کا تفصیلی ذکر ہماری پہلے آنے والی ویڈیو میں ہو چکا ہے، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک نے جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا تھا، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے اور ہم سے نرمی اور ہمدردی والا معاملہ کرے، ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ جب ہم اس دنیا سے واپس جا رہے ہو، ہماری زبانوں میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاری کریں، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ جزاک اللہ۔